بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کی لڑائی، پاکستان بھی اس میں آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کود پڑا ہے، کیونکہ کچھ خبریں یہی آ رہی ہے کہ شاید دوسرے دن پاکستان ایئر فورس نے جو ہے بھی کچھ حصہ لیا ہے یا نہیں لیا ہے، کنفرم نہیں ہے، لیکن پاکستانی جہازوں نے ایرانی بارڈر کے ساتھ جو ہے وہ پروازیں کی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ آرمی چیف رپورٹ سے یہ آ رہی ہے کہ اس نے وہ جو امریکہ کا دورہ تھا اس کو کینسل کر دیا، اور وجوہات یہی ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے ایران پہ، اس پہ پاکستان کو کافی کنسرن ہے۔ تیسری بات جو ہم کریں گے وہ ایران کی ملٹری قوت کے حوالے سے کہ کیا ہے اس کی، کیا اس میں کیپیبلٹی ہے کہ اس کو اسرائیل کو کاؤنٹر کرے۔ اسی حوالے سے اگر نہیں ہے، اس کی وار مشینز جو ہے وہ اتنے کیپیبل نہیں ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس بھی کرے، اپنے جہاز بھی اڑائے، اور اسرائیل اگر مطلب یہ ہے کہ 1600-2000 کلومیٹر سے دور آ کے ایران کی سرزمین پر اپنے جہازوں سے حملے کرتے ہیں۔ ایک تو بنیادی اگر ہم یہ بات کریں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کا جو ہے اس کا اپنا ایک فوج ہے، زمینی فوج بھی ہے، اس کی ایئر فورس بھی ہے، اس کی نیوی بھی ہے، اور زمینی فوج تقریباً اس کے اگر ہم ریزروسٹ کو ملائے تو یہ 10 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ان کا فوکس کچھ اور بھی ہے۔ یہاں پہ پاسداران انقلاب جو ہے یہ ایک اور فورس ہے جو کہ ڈائریکٹ ان کے جو ہامنائے صاحب ہے، جو ان کے جو سپریم لیڈر ہے، اس کے وہ رسپانسبل ہوتا ہے، اور یہ جو پاسداران انقلاب ہے ان کا اپنا پھر زمینی فوج ہے، ان کا اپنا پھر نیوی ہے اور اپنا ایئر فورس ہے، تو وہ فوکس جو ہے وہ اس کا وہ نہیں رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایران نے گزشتہ 10-15 سال سے اگر زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ انٹیلیجنس وارز پہ یا پراکسی وارز پہ کی ہے۔ وہ تقریباً دنیا کے ہر زیادہ تر مسلمان ملکوں میں ایران کے پراکسی جو ہے، پاکستان میں بھی فاطمی یون، زینب یون اور یہ مہدی ملیشیا ٹائپ کی چیزیں جو ہے اس کے ذریعے یہاں پہ انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ سعودی عرب میں بھی، یو اے ای میں، قطر میں، ہر جگہ پہ یہ، لیکن سبوٹیج ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کی، اور یہی وجہ ہے کہ ایران سے زیادہ تر مسلمان ممالک اور ان کے اپنے پڑوسی جو ہے وہ بھی ایران کی طاقت کو نہیں چاہتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو پاکستان واحد ملک نظر آ رہا ہے جو کہ کھل کے کھڑا ہے، اور اس پہ ایران نے شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ UN سیکورٹی کونسل میں اجلاس میں جب پاکستان نے اس کو بلانے کے لیے ریکویسٹ کی اور اس بلایا بھی، تو ایران نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور پاکستان اب کوشش کر رہا ہے کہ OIC کا اجلاس بھی طلب کرے ایران کے مسئلے پہ۔ لیکن ایران نے اگر پھر ہم دیکھیں پاکستان پہ کل پرسوں جو حملہ ہوا تھا انڈیا کی طرف سے، ایران نے کھل کے اس کی مذمت بھی نہیں کی تھی، نہ آ کے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اظہاری یکجہتی کیا تھا۔ میرے خیال میں ایران کو اپنی پالیسیز میں تبدیلی لانی پڑے گی، اسپیشلی اسلامی دنیا میں، بجائے اس کے کہ کسی کو شیعہ بنائے کسی کو سنی بنائے، اس سے نکلنا ہوگا۔ اگر واقعی اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر دیگر جو عراق ہے، اردن ہے، شام ہے، یا لیبیا ہے، یا یمن ہے، ان ممالک کے ساتھ، یا پاکستان ہے، دیگر اسلامی ممالک ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے، تاکہ ایسے موقعوں پہ جو ہے ایران کے ساتھ اسپیشلی مسلم دنیا تو کل کی کڑی ہو سکتی ہونا۔ ابھی آذربائیجان کو دیکھیں، آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی تھی، اس میں ایران جو تھا وہ آرمینیا کے ساتھ کھڑا تھا، حالانکہ آذربائیجان ایک اسلامی ملک تھا، جو بھی تھا کل کے تو نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، ایک غیر اسلامی یا جو اسلامی ملک کے خلاف جو لڑ رہے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کی جو زیادہ توجہ رہی ہے وہ دوستوں کے بجائے جو ہے اس نے لوگوں کو ناراض زیادہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایران جو ہے وہ اکیلا لگ رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اسلامی دنیا میں بھی جو ہے ایران کی وہ کل کے لوگ سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ پاکستان کل کے سامنے آیا، پاکستان نے پارلیمنٹ سے ریزولوشن بھی پاس کیا ایران کی حمایت میں، تقریریں بھی ہوئی، حکومت نے، وزیر اعظم نے، صدر نے، وزارت خارجہ نے، سب کل کے جو ہے ایران کا وہ ساتھ دیا ہے۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ چلو پاکستان کے اندر ایک ڈائسپورا ہے جو کہ ایک پریشر بھی بلڈ کرتی ہے، ایک ڈیموکریٹک ایک سسٹم ہے کسی نہ کسی حد تک۔ لیکن اگر ہم سعودی عرب کو دیکھیں، UAE کو دیکھیں، قطر کو دیکھیں، کویت کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، تو یہ ممالک کل کے نہیں آ سکتے۔ حالانکہ ایران پہ جو حملہ ہوا ہے، ایئر اسپیس عراق کا استعمال ہوا ہے، ایئر اسپیس سیریا کا استعمال ہوا ہے، یا اردن کا استعمال ہوا ہوگا، کیونکہ یہی ممالک سے جس کے ذریعے جو ہے وہ اسرائیل جو ہے حملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایران اکیلا ہے ان چیزوں میں، ان کے لیے وہ سمپتھیز نہیں ہے جو کسی دوسرے مسلمان ملک کے لیے ہوتے، اور ان ایران کی پالیسیز ہے، کیونکہ یہ مذہبی انتہا پسندوں کی جو حکومت ہے اس وجہ سے یہ مسائل
مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف کا بہت امپورٹنٹ دورہ تھا اور یہاں پہ اس کو کافی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ملاقاتیں بھی طے تھی، لیکن جب ایران پہ یہ مسئلہ ہوا اور اسرائیل کی مدد میں امریکہ کھل کے کھڑا ہوا تو پاکستان نے جو ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ ایران کی خاطر جو ہے اب پاکستان جو ہے امریکہ کے ساتھ جو ہے اپنی تعلقات کو ریسیٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بولڈ انیشیٹو ہے اور میرے خیال میں ایران کو اس کا احساس ہونا چاہیے، ایران کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ملٹری چیف جس کے لیے انڈیا بہت زیادہ تفا ہوا تھا اور وہاں پہ جو مین ابھی آرمی چیف بھی جانا تھا اور وزیر خارجہ نے بھی جانا تھا، ایسے حالات میں ایران کے لیے یہ کرنا جو ہے میرے خیال میں پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک فیصلہ ہے۔ اور آئی ہوپ کہ ایران بجائے اس کے کہ کل دوبارہ پاکستان کے خلاف جو ہے کبھی انڈیا کو چابہار لے آتا ہے، مطلب ہے کہ پاکستان کو انسرکل کرتا ہے، کبھی انڈین کے انٹیلیجنس کو اپنے کارڈز ایشو کرتا ہے جس طرح کلبھوشن یادو وغیرہ تھے، یا انڈیا کے ساتھ جو ہے صرف اس لیے کہ انڈیا اسے تیل خریدتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن آج اگر ایران کے ساتھ کوئی کھڑا ہے تو وہ پاکستان پولیٹیکلی بھی کھڑا ہے، ملیٹریلی بھی کھڑا ہے، ہر فرنٹ پہ ایران کے ساتھ دے رہا ہے۔